سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام میں کچھ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے نا، خادم رسول بھی گزرے، مؤذن رسول بھی گزرے، کچھ کی ڈیوٹی جناب سفر کی تھی، کچھ کی ڈیوٹی نبی پاک کو وضو کرانے کی تھی، اور کچھ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ کچھ کیٹیگری صحابہ کرام کی وہ تھی جو کاتبین وحی تھے۔ کاتبین وحی بڑا اسپیشل مقام ہے، یعنی جن کو نبی پاک وحی لکھنے کی ڈیوٹی دی تھی، یعنی جو قرآن نبی پاک پر نازل ہوتا تھا، جبریل امین لے کر آتے تھے، تو پیارے آقا ان کو یہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ وہ قرآن لکھتے تھے۔ کتنا بھروسہ تھا، یعنی مجھے اور آپ کو آج جو قرآن ملا ہے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں ہے، یہ احسان ہے کاتبین وحی کا، اور یہ ان کی امانت داری ہے کہ انہوں نے پورا قرآن پہنچایا۔ تو نبی پاک نے جن پر اتنا بھروسہ کیا، ان میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جن پر نبی پاک بھروسہ کریں تو ان کے بارے میں تو کبھی بھی کوئی بات ایسی ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا سینیریو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آئندہ کنفیوژن نہیں ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ بعض اوقات معاذ اللہ غلط کرتے ہیں، کرٹیسائز کرنے والے یزید کی وجہ سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یزید بڑا پلید تھا، اس نے کربلا والوں پر بہت ظلم ڈھایا۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ پلید تھا، ابھی تو سزا اس کو ملنی ہے، لیکن کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کو کرٹیسائز یا کسی کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے تو حضرت آدم کا بیٹا ہی تو قابیل تھا نا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا معاذ اللہ بیٹا قاتل ہے اس لیے باپ کو برا کہیں گے؟ اگر حضرت آدم کو برا کہیں گے تو ایمان سے ہی چلے جائیں گے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہوا، آپ کی زوجہ وہ ایمان والی نہیں تھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سیکھنے کو یہ ملا، یہ اللہ کی مشیت ہے، ہدایت رب کی طرف سے آتی ہے۔ بعض اوقات نبیوں کے گھر میں، ولیوں کے گھر میں ایسا کوئی بندہ پیدا ہو جاتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے، اور بعض اوقات چور ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اچھا، یہ اس زمانے کے لیے نہیں، آج بھی ذہن بنا کے رکھو، کسی عالم، کسی نیک صفت آدمی کے گھر میں اگر اس کی اولاد میں کوئی برا نکلے تو کبھی یہ نہ سوچیں، کبھی اس ولی کو یا اس عالم دین کو برا بھلا نہ کہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ بھائی باپ تو کوشش ہی کر سکتا ہے نا، ہدایت تو رب نے دینی ہے، نہیں ہے نصیب میں اس کے، تو ہم گناہگار ہوتے ہیں کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ کر اولاد کی وجہ سے۔ اور اب ایک اور بات بتاؤں، بعض اوقات جو بندہ کسی کو کسی برائی پر، جو اس کی برائی نہیں ہے، اس کے بارے میں کرٹیسائز کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں نا پھر دنیا میں اس کو بھی دکھا دیا جاتا ہے، کہیں آپ اپنی اولاد میں پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ عالم تھا عشق رسول اور خوف خدا کا کہ آپ نے ایک وصیت کی تھی۔ آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک بھی تھے، منہ مبارک بھی تھے، تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا آخری وقت آئے، میرا انتقال ہو جائے، تو میری آنکھوں پر اور سجدے کی پیشانی وغیرہ پر، اعضائے سجدہ پر یہ تبرکات رکھ دینا اور مجھے کفن میں ڈال دینا، کفن میں یہ رکھ دینا اور مجھے قبر میں ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ تو صحابہ کرام بھی تبرکات لے کر قبر میں جاتے تھے۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ تبرکات ماشاءاللہ بڑی برکت والی چیز ہے۔